بیان نمبر 42 عاشورہ کے فضائل۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک غالب ہے۔ اس کی نعمت مومن و کافر دونوں کی کفالت کرتی ہے، اور اس کی قدرت روشنی اور تاریکی ظاہر کرتی ہے۔ اس کی رحمت اسے بھی شامل ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں ضائع کر دی۔ کتنے ہی امیروں کو اس نے فقیر بنایا اور کتنے ہی فقیروں کو غنی کر دیا۔ مساکین پر رحم فرمایا، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، گناہوں کو معاف کیا، ویران دلوں کو آباد کیا، سینوں کو کشادگی عطا فرمائی، مظلوموں کی خاطر اپنا در رحمت کھول دیا۔ فرشتے بھی اس کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہیں، پس وہ کثرت سے اس کی تکبیر و تحلیل کرتے ہیں۔ اسی کے حکم سے کشتی چلتی ہے، اس نے اپنی رحمت کو ثابت کر دیا ہے اور فرشتوں کو اپنی اس بات پر گواہ بنا لیا ہے کہ وہ ہمیشہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے، عظمت و تقدیس والا ہے۔ اسی کو یاد کیا جاتا ہے، وہی معبود عظیم ہے۔ اسی کا حمد و شکر کیا جاتا ہے، وہ نیچے سے نیچی چیز کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے کیونکہ وہ سمیع و بصیر یعنی سننے دیکھنے والا ہے۔ ذہن میں پیدا ہونے والی سوچ کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ علیم و خبیر یعنی جاننے والا اور باخبر ہے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر وہ باقی رہے گا، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اس کا ایک خاص اندازہ رکھا۔ اور اے انسان، تیرے گناہوں کو جاننے کے باوجود تجھے عطا کیا، چنانچہ خود ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس پر نہ تو کسی قسم کا حجاب ہے، اس پر نہ تو کسی قسم کا حجاب ہے کہ وہ چھپا ہوا ہو، اور نہ ہی وہ جسم رکھتا ہے کہ مکید ہو۔ اس نے ذمہ دار لوگوں کا انتخاب فرمایا، ان کے چہروں کو نور عطا فرمایا، ان کے دلوں کو اپنی محبت اور کیف و سرور سے بھر دیا، اور انہیں اپنی معرفت کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ جب اہل معرفت نے ہجر و فراق کا شکوہ کیا تو اس نے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا، ان کو غافل لوگوں کے درمیان بیدار کیے رکھا، اور ان کے اور غافلوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ جب انہوں نے اس کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکایا اور اپنے چہروں کو تاریکیوں کے پردوں میں چھپایا تو اس نے بعد کو مخلوق کے درمیان ولایت کا سورج اور بعد کو ولایت کا چاند بنا دیا۔ انہیں اپنے خطاب کی اچھی طرح سمجھ عطا فرمائی اور اپنے عتاب کی لذت سے لطف اندوز کیا۔ اپنے قرب کے جام سے شراب طہور پلا کر انہیں مقام قرب عطا فرمایا، اور پھر بند دروازے کھول کر ان کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ پاک ہے وہ معبود جس نے سالوں اور زمانوں کو پھیرا اور کچھ دنوں اور مہینوں کو دوسروں پر شرف عطا فرمایا، اور اوقات عبادات کو دوسرے تمام اوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور یوم عاشورہ کو خصوصی فضیلت و برکت والا بنایا۔ اس دن اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور اپنے خطاب کی پاکیزہ شراب کا جام پلایا۔ ان کی مناجات کی سماعت کے لیے مقام طور کا انتخاب فرمایا، پھر انہیں اپنے قرب سے نواز کر اسی عاشورہ کے دن ان سے خطاب فرمایا اور انہیں بہت زیادہ فضل سے نوازا۔ بنی اسرائیل پر اس دن کا روزہ فرض کیا اور روزے دار کے لیے بہت زیادہ اجر تیار فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو تازگی اور سرور عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو سفینہ میں طوفان سے نکالا اور انہیں حد درجہ چین و سکون عطا فرمایا۔
اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے شعلوں سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی پائی جبکہ آپ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بصارت کا ضعف جاتا رہا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ زبان قدرت قرآن پاک میں اس فرمان عالی شان سے انہیں بشارت دے رہی ہے۔ ترجمہ: ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سورۃ دہر۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یا حسین یا شہید کربلا ہو دور ہر رنج و بلا کے 31 حروف کی نسبت سے یوم عاشوراء کی 31 خصوصیات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر سال میں 1 دن کا روزہ فرض کیا اور وہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے، اور اس سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے، لہٰذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر کھلا خرچ کرو۔ شعب الایمان میں ہے، جو اس دن اپنے اہل وعیال پر مال میں فراغی و کشادگی کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر تمام سال رزق وافر فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اس پر تمام سال رزق وافر فرمائے گا۔ پس تم اس دن کا روزہ رکھو کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر انہیں صفی اللہ کے مقام پر فائز فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی میں طوفان سے نکالا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکالیف رفع کی گئی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن دریا نے پھٹ کر بنی اسرائیل کو راستہ دیا۔ اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کرنے کا مزدہ جہاں فضاں سنایا گیا۔ یہی وہ پہلا دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے دنیا کو پیدا کیا۔ اسی دن آسمان سے پہلی بارش برسی اور زمین پر سب سے پہلی رحمت بھی اسی دن اتری۔ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا گویا اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا روزہ ہے۔ جس نے شب عاشوراء کو شب بیداری کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ جس نے اس رات 4 رکعت اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 51 بار سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ عز و جل اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی کو پانی پلایا اللہ عز و جل بڑی پیاس کے دن یعنی بروز قیامت اسے ایسے جام پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور وہ ایسا
ہو جائے گا۔ گویا اس نے لمحہ بھر بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی۔ جس نے اس دن کچھ صدقہ کیا، گویا اس نے کسی سائل کو کبھی خالی نہیں لٹایا۔ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ جس نے اس دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا یا اس سے حسن سلوک کیا، گویا وہ تمام اولاد آدم کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جس نے اس دن کسی مریض کی عیادت کی، گویا اس نے بنی آدم کے تمام مریضوں کی عیادت کی۔ اسی دن عرش، لوح اور قلم پیدا کیے گئے۔ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہاں یوم زینعتی سے مراد 10ویں محرم کا دن ہے۔ وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے جو اس مبارک دن میں عمل صالح کرے اور نیکی کے کام کر کے آخرت کے لیے نفع مند تجارت کرے، اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرے، نیک بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، ناصح یعنی نصیحت حاصل کرنے والے کی بات قبول کرے، تکبر اور دعوے چھوڑ دے اور تقوی کے راستے پر چلے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، ماہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ عز و جل کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دنوں پر فضیلت کے طور پر یوم عاشورہ کے علاوہ کسی دن کا اور باقی مہینوں پر فضیلت کے طور پر رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ رکھا ہو۔ حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس سال انہوں نے حج کیا تھا برسر ممبر یہ فرماتے سنا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کرام کہاں ہیں؟ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ عز و جل نے تم پر اس کا روزہ فرض نہ کیا جبکہ میں خود روزے سے ہوں، اب تم میں سے جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کئی راویوں سے مروی ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک حیات رہا تو ضرور 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ اس سے قبل ہی وصال فرما گئے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیگر روزوں کو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ملانے کا ارادہ فرمایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا ہو، لہٰذا حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ اکرام رحم اللہ السلام نے احتیاطاً دونوں یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے،
9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے یوم عاشوراء تک محرم کے 10 روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان علی شان میں ان 10 دنوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی۔ سورہ اعراف۔ محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں نے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، کیونکہ جس دن اللہ عز و جل نے انہیں طوفان سے نجات عطا فرمائی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا۔ سورہ یوسف۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس دعائے مغفرت کرنے کو شب جمعہ تک مؤخر فرمایا، جو کہ شب عاشوراء بھی تھی۔ حضرت سیدنا ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام و تابعین عظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت سیدنا علی بن حسین اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشوراء کے مستحبات۔ یوم عاشوراء کے مستحبات پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اب کچھ ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ اس دن غسل کرنا مستحب ہے۔ منقول ہے اللہ عز و جل محرم کی 10ویں رات آب زمزم شریف کو دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیتا ہے، لہٰذا جو شخص اس دن غسل کرے تمام سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اس دن یہ امور بھی مستحب ہے: صدقہ کرنا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، روزہ دار کو افطار کرانا، پانی پلانا، رضائے الہی عز و جل کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، روزہ رکھنا، گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرنا، والدین کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آنا، جنازوں میں شرکت کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، غصہ پی جانا، ظالم کو معاف کر دینا، نفل پڑھنا اور ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرنا۔ نیز یہ بھی مستحب ہے جو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جس نے عاشوراء کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان عز و جل اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر رحمان عز و جل نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس نے اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام پر تورات میں نازل فرمایا کہ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جب سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ برکت والا دن ہے،
اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات عطا فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، اور اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشوراء صدقے کا دن ہے۔ عاشوراء کے دن صدقہ و خیرات، نیکی، احسان، رشتہ داروں پر احسان، صلہ رحمی، رحمت اور فقراء و مساکین پر نرمی و شفقت کرنا دگنے اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ عاشوراء میں صدقے کی برکت سے یہودی مسلمان ہو گیا۔ منقول ہے، ایک عیالدار فقیر نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عاشوراء کے دن روزہ رکھا۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لہٰذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا تاکہ افطاری کا اہتمام کر سکے، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ سناروں کے مزار میں داخل ہوا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا، جناب، میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں۔ میں آج کے بابرکت دن آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لیکن سنار نے اپنا منہ پھیر لیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا اور اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے کہ سنار کے ایک یہودی پڑوسی نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ فقیر نے بتایا، میں نے اس سے 1 درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے بابرکت دن تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ یہودی نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، آج عاشوراء کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد فضائل بیان کیے۔ تو یہودی نے اس فقیر کو 10 درہم دیے اور کہا، اس دن کی عظمت کی خاطر یہ قبول کر لو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا تھا۔ اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرچ کیا۔ جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور مصائب شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اے اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی، کل شام تک یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد سنہار گھبراتے ہوئے اور خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنے یہودی پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ یہودی نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں 1,00,000 دینار کے بدلے بھی نہ دوں گا، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ مسلمان سنار نے پوچھا، آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی؟ تو
تو یہودی نے جواب دیا، اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائی، یہ تو یہودی تھا جس نے یوم عاشورہ کے متعلق حسن ظن رکھا، حالانکہ وہ عاشورہ کی فضیلت نہیں جانتا تھا، تو اللہ عز و جل نے اسے بے شمار عطا کیا اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو وہ مسلمان کتنا بدبخت ہے جو اس دن کی فضیلت و ثواب کو جاننے کے باوجود عمل میں سستی کرے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تم نے قدرت و طاقت کے اوقات کو ضائع کر دیا، آخرت کو بھول گئے اور اس فانی دنیا سے دل لگا بیٹھے، صالحین سے کنارہ کش ہو کر فجار کے ہم مجلس بن گئے، اخلاص پر میلے کچیلے دلوں کو ترجیح دی، آزاد ہونے کے باوجود خواہش کے غلام بن گئے اور شہوات کی لذت میں گناہوں کی کڑواہٹ کو یاد نہ کیا۔ شب عاشورہ کا وسیلہ کام آ گیا۔ منقول ہے، بصرہ میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا، ہر سال شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے۔ اسی طرح رات بھر تلاوت قرآن اور ذکر الہی عز و جل کا سلسلہ جاری رہتا، پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مساکین کی خبر گیری کرتا، بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اے میرے والد محترم، ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے اور پھر سب مل کر تلاوت قرآن اور ذکر کرتے ہیں؟ باپ نے بتایا، یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ عز و جل کے ہاں اس کی بہت حرمت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحر تک بیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت اور ذکر الہی عز و جل سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا اور دعا مانگنے لگے تو اس لڑکی نے بھی اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا دیا اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کرتے ہوئے جاگ کر گزاری ہے، مجھے عافیت عطا فرما دے، میری تکلیف دور کر دے اور میرے دل کی شکستگی دور فرما دے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے میری بیٹی، کس نے تجھے اس رنج و غم اور مصیبت کو دور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات و نوازشات میں ذرہ بھر بخل نہ کیا۔ اے میرے والد محترم، میں نے اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا تو اس نے میری تکالیف دور فرما دی اور میرے جسم کو صحیح فرما دیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، نفع حاصل کرنے کے زمانے کو غنیمت جانو کہ ایسے اہم دن گنتی کے ہیں، فرصت کو غنیمت جانو کہ سلامتی کے اوقات موجود ہیں، جلد از جلد خوب کوشش کرنے والے کی طرح اچھے اعمال کر لو، دنیا کی فضولیات سے کنارہ کش ہو جاؤ اور اس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم حسرت کی گھڑی سے دوچار ہو جاؤ۔ اس کے بعد تم قبر کے تاریک گڑھے میں چلے جاؤ گے۔ کتنے ہی لوگ یوم عاشورہ سے پہلے تندرست تھے لیکن آج وہ بیمار ہیں، کتنے ہی افراد مطمئن تھے کہ اچانک موت کا قاصد آیا تو وہ کوچ کر گئے اور لمحہ بھر بھی نہ ٹھہر سکے، کتنے ہی ستونوں جیسے لوگ تھے جنہیں شہوات و لذات کے ساتھ مضبوط کیا گیا تھا مگر وہ بھی گر گئے، کتنے ہی موجود تھے جو اس دن کے آنے سے پہلے فنا ہو گئے۔ اے میرے اسلامی بھائی، ان قریب تیرا بھی یہی حال ہوگا، لیکن دنیا کا دھوکہ
لیکن دنیا کا دھوکہ اسے تجھ سے چھپاتا ہے اور تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ لہذا غور و فکر کر کے تو کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری تندرستی بیماری میں بدل گئی ہے، عافیت ختم ہو چکی ہے، قلم نے تیری تقدیر میں مصیبتیں لکھ دی ہیں۔ اللہ عز و جل کی قضاء و قدر کے مطابق تیری عمر ختم ہو چکی ہے، تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ چکی ہے، اور تو نعمتوں کی لذت بھول چکا ہے۔ دل دوستوں کی جدائی پر حسرت کا شکار ہے اور چھپے ہوئے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ تیری یہ حالت محض ایک لمحہ ہوگی، پھر روح پرواز کر جائے گی اور دکھ ڈیرے ڈال لے گا، اور تو انتہائی وحشتناک تاریخ گھر میں قیام کرے گا۔ افسوس ہے تجھ پر اگر تجھے تیرے پروردگار عز و جل نے گناہوں کی سزا دی اور تجھ سے اپنی نافرمانیوں کا انتقام لیا۔ افسوس ہے تجھ پر اگر پل صراط سے تیرے قدم پھسل گئے، ہائے اس پر حسرت و افسوس جس کی حالت ایسی ہوگی، وہ کب تک خواہشات کی اس غفلت میں مبتلا رہے گا۔ سیب سے جنتی پوشاک برآمد ہوئی۔ منقول ہے کہ مصر میں کھجوروں کا ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عطیہ بن خلف تھا۔ وہ بہت مالدار تھا، پھر اچانک فقیر ہو گیا کہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ جب عاشورہ کا دن آیا تو اس نے جامع مسجد عمر بن عاص میں نماز فجر ادا کی۔ عام طور پر اس مسجد میں عاشورہ کے دن ہی عورتیں دعا کے لیے آتی تھیں۔ وہ تاجر بھی باقی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا۔ وہ عورتوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ یتیم بچوں کو لے کر اس کے پاس آئی اور عرض کی، جناب میں اللہ عز و جل کے نام پر سوال کرتی ہوں کہ آپ میری مشکل آسان کر دیجئے، مجھے کچھ عنایت فرمائیں جس سے میں ان بچوں کی غذا حاصل کر سکوں، کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہے اور اس نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں ایک عزت دار خاتون ہوں، میرا کوئی واقف کار بھی نہیں کہ اس کے پاس جا سکوں۔ آج محض اس ضرورت و حاجت کی وجہ سے مجھے ذلیل ہو کر گھر سے نکلنا پڑا اور نہ ہی مجھے مانگنے کی عادت ہے۔ تاجر نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں اور اس لباس کے سوا میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں۔ اب اگر میں یہ لباس اس کو دیتا ہوں تو خود برہنہ ہو جاؤں گا، اور اگر اس کو خالی لٹاتا ہوں تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا۔ بہرحال اس نے عورت سے کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دوں گا۔ وہ عورت اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ تاجر نے اس کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور خود گھر میں داخل ہو کر اپنے کپڑے اتار کر ایک پھٹا پرانا کپڑا لپیٹ لیا اور پھر دروازے کی دراز میں سے وہ لباس اس عورت کو دے دیا۔ عورت نے اس کے حق میں دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو جنتی پوشاک پہنائے اور آپ کو بقیہ عمر کسی کا محتاج نہ کرے۔ تاجر عورت کی دعا سن کر بہت خوش ہوا، اس نے دروازہ بند کیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر رات گئے تک ذکر الہی عز و جل میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک ایسی حسین و جمیل حور دیکھی جس کی مثل دیکھنے والوں نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا جس کی خوشبو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ حور نے وہ سیب تاجر کو دیا تو اس میں سے ایک جنتی حلہ نکلا جس کی قیمت ساری دنیا بھی نہ بن سکے۔ اس نے وہ لباس تاجر کو پہنایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تاجر نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولی، میرا نام عاشورہ ہے اور میں تیری جنتی بیوی ہوں۔ تاجر نے پوچھا، مجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، اس بیوہ اور یتیم بچوں کی دعا کی وجہ سے جن پر تو نے کل احسان کیا تھا۔ جب تاجر بیدار ہوا تو وہ اتنا خوش تھا جیسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
اس کا سارا گھر جنتی لباس کی خوشبو سے معطر تھا۔ اس نے وضو کر کے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آسمان کی جانب منہ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر میرا خواب سچا ہے اور جنت میں میری بیوی عاشورہ ہوگی تو مجھے اپنے بارگاہ میں واپس بلا لے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند ایک بشارتیں ہیں جو بندہ مومن کو موت کے وقت ملتی ہیں، تو اب اس کی تیاری کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں بھلائی کا بیج بویا اور آخرت میں تعریف کی فصل کاٹیں گے؟ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے خزانے جمع کیے اور شہروں کو آباد کیا؟ اور وہ کہاں ہیں جنہوں نے لشکروں کی قیادت کی اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا؟ وہ کہاں ہیں جنہوں نے پختہ محلات بنائے؟ ان کے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال میں جلدی کی اور حیا و وقار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور اس دن کے لیے اچھے اعمال کیے جس کے بارے میں ہے۔ ترجمہ: ہر جان اپنی اعمال میں گروی ہے۔ سورہ مدثر۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا معجزہ۔ اس دن کی قدر و منزلت معروف ہے کہ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام اپنے رفقاء کے ساتھ کشتی سے باہر تشریف لائے تو آپ کے رفقاء نے بھوک کی شکایت کی کیونکہ ان کا تمام کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بچا ہوا کھانا لانے کا حکم فرمایا۔ کوئی مٹھی بھر گندم لے آیا تو کوئی مٹھی بھر مسور کی دال، کوئی لوبیا کی مٹھی لایا تو کوئی بھنے ہوئے چنے لے آیا، یہاں تک کہ مختلف اناجوں کی 7 مٹھیاں جمع ہو گئیں اور وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس اناج پر بسم اللہ شریف پڑھی اور اسے پکا کر سب نے کھایا اور آپ علیہ السلام کی برکت سے سب کا پیٹ بھر گیا اور اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ سورہ ہود۔ اور یہ وہ پہلا کھانا تھا جو طوفان کے بعد روئے زمین پر پکایا گیا، پھر لوگوں نے اسے یوم عاشورہ کی سنت بنا لیا، بس جو اس دن کھانا پکائے اور فقراء و مساکین کو کھلائے تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ منقول ہے، جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ وہ اس سے مخاطب ہوگا اور کلام فرمائے گا، نیز اسے تختیوں کی صورت میں تورات عطا فرمائے گا، تو آپ علیہ السلام کو 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے روزے رکھے اور وہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی منہ کی بو کو ناگوار جانا اور خروب یعنی کیرب، یہ ایک درخت کا نام ہے، کہ لکڑی کی مسواک فرما لی۔ ایک قول کے مطابق وہ زیتون کی تھی، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ کسی دوسری لکڑی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا، اے ہمارے حکم سے روزے رکھنے والے، تو نے اپنی رائے سے کیسے افطار کر لیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے؟ پھر آپ علیہ السلام کے اس فعل پر بطور کفارہ مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی۔ سورہ اعراف۔ ایک قول کے مطابق بعشرین سے مراد محرم کا پہلا عشرہ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ تھا۔ پہلے قول کے مطابق آخری دن یوم عاشورہ کا تھا
اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ان پر اپنی کتاب تورات نازل فرمائی۔ یہ ایسا عظیم دن ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے اور ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی روز حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خلیل زادہ راہ والے رفقا کو کشتی میں نجات عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اسی روز حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے طویل دکھ درد کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان سے ملایا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے گئے تاکہ وہ اسے پار کر کے فرعون سے نجات پائیں۔ اسی دن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عظیم عطا کی گئی۔ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رحمت باری تعالیٰ لے کر نازل ہوئے۔ اور یہی وہ عظیم دن ہے جس میں حضور سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس دن کی عظمت و شرافت کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا گویا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، اور جس نے عاشورہ کی رات قیام کیا تو وہ بڑا اجر اور بڑی عطا پا کر کامیاب ہوا، اور جس نے اس دن کسی بے لباس کو کپڑے پہنائے یا بھلائی کا کام کیا اللہ عز و جل اس کو دردناک عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ جس نے اس دن کسی یتیم کی حاجت پوری کی یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا اللہ عز و جل اس کو جنت کے دسترخوان پر کھانا کھلائے گا اور مہر لگی ہوئی شراب طہور سلسبیل یعنی جنتی چشمے کا پانی پلائے گا۔ جس نے اس دن صدقہ کیا بروز قیامت وہ اپنے صدقے کے گھنے سائے میں ہوگا۔ جس نے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں فراغی کی اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی اور اس کی سیرت و صورت کو اچھا کر دیا جائے گا۔ بس اس دن اللہ عز و جل کی خوب پاکی بولو اور کلمہ طیبہ شریف کی کثرت کرو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جلدی توبہ کر لو اور اعمال صالح کے ذریعے طویل سفر کے لیے زادہ راہ تیار کر لو۔ اس دن کی فضیلت پر انعامات و اکرامات کی روایات اس کثرت سے آئی ہیں کہ ان کے اظہار سے ہر زبان قاصر ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اس فضیلت والے مہینے میں اپنے مقبول بندوں میں شمار کر اور بہت زیادہ اجر و ثواب مرحمت فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ معاف فرما، ہماری پشتوں کو تمام بوجھل گناہوں سے ہلکا کر کے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ بے شک تو تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ عاشورہ کے دن ہمارے ہر اچھے عمل پر اپنی مشیت کے مطابق اجر عطا فرما اور بروز محشر ہمیں اس ہستی کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما جس پر تو نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ سورہ آل عمران۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔